بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، آج لیکچر نمبر 2 اردو کا سال دوم مناقب عمر بن عبدالعزیز کا ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں جی۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر مطمئن تھے۔ جی معنی دیکھ لیں ساتھ ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت سے مراد ہے ان کی خلافت کی کرسی، خلافت کا تخت۔ مطمئن ہونا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ پیراگراف دوسرا شروع ہوتا ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی تخت پر، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے ان سے کہ جناب میری زمین پر فلاں شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں یہ عدالتی نظام اور تھانے کچہریوں کا نظام جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو خلیفہ ہوتا تھا، خلیفہ وقت ہوتا تھا، وہی جو فیصلہ کر دیتا تھا، وہی سب کے لیے مانا جاتا تھا جی۔ تو اب وہ آ کے ان سے انصاف کا امیدوار ہے اور انصاف چاہتا ہے۔ تو خلیفہ ولید کو بطور جاگیر عنایت کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو یہ زمینیں جو ہیں وہ خلیفہ ولید نے جاگیر کے طور پر، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کے پاس تھیں تو انہوں نے اپنی وراثت میں سے ان کو دے دیں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے تو وہاں سے عنایت ہوئی ہیں، چنانچہ اس کی تحریر سند میرے پاس موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھی، ہماری زبان میں کہیں تو رجسٹری ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زمینیں انہوں نے میرے نام کر دی تھی، تو ان کا جو ہے ثبوت جو ہے رجسٹری کے طور پر میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اب وہ عیسائی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان کے پاس ان زمینوں کے کاغذات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے دونوں فریقین سے سوال و جواب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ان زمینوں کے خلیفہ ولید بن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو میری زمینوں کے کاغذات موجود ہیں، لیکن عیسائی کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اے خلیفہ وقت، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ثبوت پیش کروں، یا میں اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ قابل ترجیح ہے، اس سے زیادہ برتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہ وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلوا دی۔ ہم نے شروع میں سبق کے بات کی تھی کہ ہم اس سبق میں یا اس مناقب عمر بن عبدالعزیز میں جو سب سے زیادہ بات ان کی بیان کی جائے گی وہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا سلوک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ دین کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ رسول کو نہیں مانتا، تو اس کے ساتھ جس مرضی طرح کی ظلم و زیادتی کی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی تھا کہ امیر غریب کا حق کھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں تھی، نہ کسی کو حقوق حاصل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آگے ان کے صحابہ اور ان کے تبع تابعین، ان کے ماننے والے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بزرگ صالحین کا بھی آگے وہی طریقہ کار رہا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے۔ تو فیصلہ جو ہے انہوں نے عیسائی کے حق میں دے دیا کہ عیسائی اس زمین کا حقدار ہے، کیونکہ وہ اس کی زمین ہے، چاہے اس سے حکومتی اعتبار سے یا گورنمنٹ نے اسے ضبط کر لی ہو اور بعد میں وہ اپنے بیٹے کو دے دی ہو
انہوں نے خلیفہ ولید نے، لیکن کیونکہ اصل مالک جو ہے وہ زمین کا عیسائی تھا، تو آپ نے حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے زمین لے کر جو ہے وہ عیسائی کے قبضے میں دے دی۔ یہی حضرت عمر بن عبد العزیز کا انصاف تھا، جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا جیسا مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمس کا لفظ آیا ہے، ہمس کا، تو وہ جو ہے شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے یہاں سے لے کر پیراگراف جو ہے یہاں تک پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، اور میں آپ کو انشاءاللہ سے مکمل رہنمائی فراہم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔